علی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کو بند کر دیں آئی صاحب۔ چند نصیحت و موضوع باتیں آپ سے عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان سادہ کریں، بالکل سادہ کر دیں، جزاک اللہ جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و عرفہ خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ جس نے 100 عظیم شخصیات پہ کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا کیونکہ وہ مذہباً عیسائی تھا، داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، عقیدت کی بنیاد پر نہیں، میرٹ کی بنیاد پر۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ بھائی جان ایک دفعہ میری پھر ریکویسٹ ہے، یہاں تو یہ مسجد کے حال کی وجہ سے یہ آواز اس طرح ہے، عام جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ ہاں جی بسم اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے، حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ فرما دی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ فرما دی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی، ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، وہ میرے آقا تھے۔ اور پھر حضور نے یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، پھر چھم چھم می برسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرما دی یہ گوری رنگت والا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ گھر والوں کی عقیدت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور کا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی ماہو استراحت ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہیں، متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، فخریہ لہجے ہوتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے جوتے پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، تو پھر دیکھنا ہوگا دو ہی باتیں ہیں، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ حضور اپنا کام خود کرتے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے۔ یہ اہل خانہ کے ساتھ حضور کا برتاؤ ہے۔ یار یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ آئیے حضور کے تربیت یافتہ جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، ان کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے نہیں ہوتے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے نہیں ہوتے، اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے، نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، طبیعتوں میں دلبری ہوتی نہیں۔ بعض لوگوں سے ہاتھ ملانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بوڑھے ہو گئے، وہ کہانی سناتے کہ میں جہاں کام کرتا تھا مجھے ایک دفعہ صاحب نے کہا کہ گھر میں کچھ ضروری کام ہے تو گھر والوں کی جا کے مدد کرو۔ کہتے ہیں میں گھر گیا تو صاحب کی دیوار کے ساتھ تصویر چسپاں تھی، تو اس میں وہ مسکرا رہے تھے، تو بے اختیار میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، تو خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا اور مجھ سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسکرائے؟ بتایا کہ مجھے 20-25 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے، تو میں نے 25 سالوں میں یا 20 سالوں میں کبھی بھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار تصویر میں دیکھا اور بڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے مسکرایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو صرف اتنی بات کی تو خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی۔ میں کہا باجی تانوں کی ہویا؟ انہیں کہا میری بھی کل کمائی آئی ہے۔ اے فوٹو وہا کے میرا بیاہ ہویا سی، تو اس کے بعد جب میرا بھی کبھی دل اداس ہوتا تو میں یہ تصویر ہی دیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں معذرت سے کہوں گا دلبری ہوتی نہیں، نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت آتے بھی مسکراتے، ویسے مشق ہے یہ کرنی بھی چاہیے۔ ویسے ہمارے ہاں تصور یہ مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جس کا گھر میں روب ہو، یعنی گھر آئے تو گھر والوں کے جو ہے وہ سانس خشک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اچھی عادت کیا ہے؟ آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور یہ شوہر کو ہی ادا کرنی چاہیے۔ لیکن بعض جگہوں پہ ہم نے روایت دیکھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن چلیں ان کی مرضی۔ لیکن یہ شوہر اور بیوی میں جو ہے بے تکلفی اور دینا اس نے اتنا ہی جتنی اس کی حیثیت۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔
بعض لوگ ہمیں ملتے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے بیوی دیتی تو بڑی ملانگ دیتی. وہ تو ملانگ ہے, آپ بھی ملانگ ہو یار. اس کی بھی تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں, وہ تو آپ کے کندھوں پہ ہے نا. تو پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ میرا انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا, کھانا بڑا لذیذ تھا. کہا بیوی کو ذرا پردے میں بلاؤ. تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ رونے لگی. پیر صاحب نے کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی ہو, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, آپ کے مرید پہ آیا ہے. مجھے 20-25 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو یہ تو انسانی فطرت ہے نا بھائی, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کیا حضور سرکہ اور روٹی ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھاتے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. بھائی جان ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا, اور کھانے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے عورتیں جب کھانا بناتی تو وہ اندازے سے ڈالتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک یا مرچ زیادہ ہو جاتی ہے. تو تیور دیکھنے والے ہوتے حضرت کے, اگر کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو تو گور کے بھی دیکھے گا, گالی بھی دے گا, برتن دیوار سے مارے گا. اور انتہائی ناقابل برداشت بات, انتہائی گھٹیا بات کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے کہوں گا بھائی, اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں؟ پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی, یہ میری تعریف بھی کرتے ہیں. اور چھٹی اچھی عادت, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالفتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے. مول صاحب 6 بال ہو گئے نے, ان کی کریے. بھائی جان ہم تو کہتے جن کے کہنے پر آپ نے گھر اجاڑا, کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا, تو اب جا کے مشورہ بھی تو ان سے لو. وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں, وہ گھر جلدی برباد ہوتے ہیں جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جنہیں لایا گلی تے میں او دن والی چلی. ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں نا, عورت کی دشمن ہوتی ہے. اس نے باقاعدہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی زمینی اگر میں تیرا کار نہ اجاڑا. تو اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا, اور باقاعدہ اس کو اکسایا گیا اور طلاق دی گئی. طلاق کے بعد جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو ایک بھی نظر نہ آیا. وہ جو اس کے ہمدرد تھے نا, کیسی لڑکیاں دی لائن لا دیں گے, گڈی گڈے کا کھیل نہیں, ٹیشو نہیں جسے یوز کیا اور پھینک دیا. وہ جس مقصد کے لیے ساتھ جڑے تھے وہ تو سب واپس چلے گئے. اب کچہریوں میں دھکے یہ کھا رہا ہے, ذلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے. اب کوئی کپڑے بھی نہیں دھو کے دیتا, نہ کھانا ٹائم پہ ملتا ہے. یہ کسی کے کہنے پہ گھر اجاڑنے والا اب ہمارے پاس آ کے کہتا ہے مول صاحب مشورہ دو, میں کی کرا. ہم کہتے ہیں اسی سے مشورہ لو جس کے کہنے پر گھر اجاڑا. یاد رکھیے گا میرے بھائی, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں اجڑتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا, ہمارے گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا یار یہ احترام کے رشتے ہیں. اچھا بعض جگہ پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو, جو کھاتا پیتا داماد ہو نا, اس کی سسرال میں بڑی چلتی ہے. بھائی جان وہ اپنے گھر کے معاملات خود دیکھے, کسی کے معاملات میں کیوں مخل ہوا ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ. میں نے کہا ناراض نہیں ہونا, آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے, آپ فیڈر پیتے ہو, اپنے کمرے کی آواز کیوں باہر نکالو, ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے. تو جب چوتھا بندہ ہماری زندگی میں آتا تو ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, جو چھٹی اچھی عادت عرض کرنے لگا ہوں, اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے, دھیان سے سنیے گا, طلاق کی ریشو کم ہو جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے پتر انہوں 6 مہینے لو آئے دی عقل ٹکانے آئے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لوگ آئے اچھے لگیں گے. اور دوسری بات, یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں یہ اپنے مشاہدے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 6 مہینے لو ایسا ہوں اکھ چھپائی نہیں دکھان دی. میرا سوال ہے, پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا, خدا رہا ایسے دوست سے, ایسے رشتہ داروں سے بچ کے رہیے گا. یہ گھر جوڑنے میں نہیں, گھر توڑنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں نا, میرا اس سے سوال ہے, کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنا. اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت, کوئی چاہت, کوئی الفت, کوئی پیار کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اس کی تو ماں نے بتا کے سکھا کے بھیجا, اگر بیٹا تو طلاق لے کے آ گئی نا, تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, تو کون رشتہ دیکھنے آئے گا. مارے بھی کھاتی ہے, دکھ بھی سہتی ہے, اور یہ حکیم بن کے لوگوں کو مشورہ دے کر 6 مہینے لو آئے دے کل ٹکانے آ جائے.
تمہارے گھر سے اچھا کھانا باپ کے گھر سے کھاتی تھی، شہزادیوں والی زندگی تھی، وہ گھر کی رونق تھی، یہاں آ کے ذلت کی زندگی گزاری، یہاں نوالے گنے جاتے ہیں۔ تو چھٹی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دے۔ یہ 6 خوبیاں طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ فرماتی میرے شوہر میں ہیں۔ تو شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہے۔ میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی زوجہ کے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ بھائی جان اگر اخلاق دیکھنا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے نبی فرماتے اپنے غلاموں سے بیٹوں جیسا سلوک کرو، اور واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور واصف علی واصف کا ایک اور جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، اور ویسے ہے بھی ہمارے معاشرے میں یہی معیار، ہم سمجھتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، خود کو چھوٹا محسوس نہ کریں۔ تو ہمارا تو کہنا بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، اس کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، اس سے مشورہ بھی کیا کرو۔ آپ عزت دے کے دیکھو، عزت پلٹ کے آئے گی۔ مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی۔ آپ عزت دے کے تو دیکھو بھائی، عزت پلٹ کے آئے گی۔ میرے نبی معراج سے واپس تشریف لائے، بلال حبشی کو قریب کیا نا، اور قریب کر کے فرمایا بلال کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو، میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ بتائیے گا بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گیا، اس ایک جملے نے غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی۔ اور یہ وہی بلال حبشی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے فرماتے بلال اوروں کا تو غلام ہوگا، ہمارا تو آقا لگتا ہے۔ تو میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے، اور یہ شام سے تجارتی سامان خریدتا ہے اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک غلام خریدا جس کا نام سالم ہے، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا ہے، 12-13 سال عمر ہے۔ اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا، اور جہاں سامان بیچوں گا تو ساتھ غلام کو بھی بیچ دوں گا۔ سالم کو خرید کے مدینے کی منڈی میں لایا، سامان تو 2 دن میں بک گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ ظاہر ہے جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کی طرف کسی نے بھی نظر نہ اٹھا کے دیکھا۔ 3 دن دھوپ میں جلتا رہا، اور جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی، کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ ایک تثبیتہ نامی خاتون تھی، بڑی رحم دل تھی، اس نے اس کو خرید لیا۔ اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکے کا تاجر تھا اور مدینہ میں آیا تھا تجارتی سامان بیچتے بیچتے، سیرت سے متاثر ہوا اور پیغام نکاح بھیجا۔ نکاح کر کے بیوی کو، غلام کو ساتھ لیا اور یہ مکہ میں چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، اور جب حضرت عثمان غنی سے ملنے گئے تو آپ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، دعوت دین دی تو یہ بھی ایمان لے آیا۔ ابو حذیفہ بھی، بیوی بھی ایمان لئی اور غلام بھی ایمان لے آیا، اور غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ کہا ہم نے حضور سے سنا جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ سالم کو آزاد کر دیا گیا۔ اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے یہ سیکھنے چلے جاتی ہیں۔ سنیے گا دوست، اس سالم کو اب اعزاز پروٹوکول کتنا ملنے لگا ہے۔ یہ وہی سالم جو 3 دن دھوپ میں تڑپتا رہا، کسی نے نظر التفات نہ کی، اور آج حضور کے غلام بنے، اور عزت کتنی پائی؟ یہ حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ لہجہ عطا فرمایا تھا۔ ایک دن یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے، ساتھ مسکرا رہے تھے، اور ساتھ فرما رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ یہ حوصلہ افزائی ہے نا۔ حضور مدینے کی گلی سے گزرے، ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا تو آپ تلاوت کر رہے تھے، اما عائشہ بھی ساتھ تھی، وہیں ٹھہر گئے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمایا کل گزرے تھے اور میں بھی تھا اور ساتھ عائشہ بھی تھی، اور تم قرآن کی تلاوت اور بہت اچھا پڑھتے ہو۔ جب یہ بات کی تو عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں سن رہا تھا۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام، یہ قرآن سے عشق کرتے تھے، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ عاصم تمہارے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی، اس کی وجہ؟
تو آپ فرماتے ایک شب سویا اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور فرماتے عاصم میرے قریب آؤ۔ فرماتے میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے، کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ جوانوں قرآن پڑھا کرو اور اس شوق سے قرآن پڑھا کرو، قسمت یاوری کرے جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور تشریف لے آئے تو یہ اعزاز ہمیں بھی تو نصیب ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، تو میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ سنیے گا دوست، ہجرت کا وقت آیا، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی۔ مجھے بتائیے گا مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، کیا آپ کھڑے ہوئے؟ نہیں میرے بھائی، اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں دوست، حضرت عمر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ فرمایا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہی سالم، اب مدینے میں اتنا بڑا اعزاز، مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن تڑپتے دیکھا، آج یہ پروٹوکول دیکھا تو کہا سالم کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے بتاتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، سونے خرید کے انمول کر دیا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت انسان کو عزت عروج بانک پن عطا فرماتی ہے۔ میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ المکرمہ میں رہے، اور مکہ والوں کے رویے کیا تھے؟ گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا بھائی، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، اور بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہہ دیا اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے، بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں یا نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں وہ چیز ہے کیا تھی۔ طائف والوں کی کہانی پڑھ لیجئے، حضور کو پتھر مارے گئے، کتنے دکھ مکہ والوں نے نہیں دیے، یہاں تک کہ حضور کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در و دیوار شجر و حجر کو دیکھ کے فرماتے مکہ تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے نا تو عثمان بن طلحہ سے فرمایا مجھے چابی دینا، میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں۔ اس نے صاف صاف انکار کی، چابی نہیں ملے گی۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ جب یہ بات کی تو عثمان بن طلحہ کے لہجے میں بڑی تلخی تھی، کہا یہ صرف باتیں ہیں۔ سنیے گا یار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے۔ وطن چھوڑنا اتنا آسان ہے بھائی جان، عارضی رہائش آپ کو یہاں سے لاہور لے جانا ہو یا ہری پور لے جانا ہو آسان ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے، جہاں انسان نے جنم لیا انہوں سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے پردیسی بیٹوں سے پوچھ لو، اپنے بھائیوں سے پوچھ لو، اپنے والد سے پوچھ لو جنہوں نے ہماری خاطر 30 40 سال پردیس کے دھکے کھائے۔ وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا صحابہ کو، جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے، حضرت بلال حبشی بیمار ہوئے، بلال تو دکھی اشعار پڑھتے اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئیں۔ سید عائشہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے۔ میرے نبی کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھے اور اللہ سے عرض کیا مالک میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ سر وطن چھوڑنا اتنا آسان ہے، لیکن چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے دوبارہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اب فاتح بن کے گئے نا۔ ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے مہربانی فرمایا من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمنا، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی۔ عرض کی حضور گھر چھوٹا، فرمایا کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی۔ سنیے گا دوست، پڑھیے گا فاتحین کو، نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، یہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی فاتح بن کے آئے تو راوی لکھتا ہے کہ میرے نبی کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سنیے گا، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، یار یہ اپنی سزا اگر خود متعین کریں تو کم سے کم سزا کیا ہوتی؟ جنہوں نے دکھ دیے، حضور کو پتھر مارے، خود اپنی سزا متعین کرتے تو شہر بدر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو قتل نہ کیا جاتا، ان کو قید نہ کیا جاتا، شہر سے نکال دیا جاتا۔ حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت کی توقع رکھتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم،
فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں. فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. اور بھائی عام معافی. اکرمہ کی بیوی آ گئی, حضور اگر ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر دیں گے؟ فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا. فرمایا میں جانتا ہوں, تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی تو میرے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. حضرت وحشی حاضر ہوئے, عرض کی حضور معاف کر دیں. میرے نبی نے معاف فرما دیا, بس اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا, سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شہید کیا تھا, کہا سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. یہ شام چلے گئے, ساری زندگی پیچ و تاب کھاتے رہے. اے اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا, اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے, اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے. یمامہ کی جنگ چھڑی اور وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا. مسلمہ کذاب سامنے آیا, اسی نیزے سے اس کو ذبح کیا. اور پھر آپ دیوانہ وار جو ہے یہ نعرہ لگا رہے تھے, اللہ تیرا شکر ہے اگر اسلام کا مجھ سے بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا بڑا دشمن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے بھی رکھ دیا. حضرت وحشی کو معاف کیا, اکرمہ کو معاف کیا, اور سب کو معاف کیا. عثمان بن طلحہ بھی آئے, حضور فرمائے بلاؤ عثمان بن طلحہ کو, حاضر خدمت ہے. فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کی. سنیے گا دوست, کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری چھوٹی نوکری نہیں, بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو صدیق اکبر کی, یہ آرزو عمر فاروق کی, اور بھی اصحاب کی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے نا تو حضور نے طلحہ بن عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی اور فرمایا یہ آپ کے پاس ہی رہے گی. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں. میں یہاں ایک سوال کرتا چلوں, ہماری زندگی میں دشمن کی کہانی نہیں بھائی, کسی محلے دار کی کہانی نہیں سنانے لگا کہ ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ہم نے رستے بدل لیے. کسی رشتہ دار کی بھی کہانی نہیں سنانے کہ ہمارا معاملہ کو الجھا تو ہم نے ان سے جینا مرنا ختم کر لیا. میں معذرت سے کہوں گا ہمارے حالات پتہ کیا ہیں, سگا بھائی چھوٹی سی بات پہ ناراضگی, بچوں پہ ناراضگی ہوئی, اور پھر ہم نے ساری زندگی بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. حضور تو درگزر, حضور تو معاف فرماتے دشمنوں کو. اور ہماری طبیعت میں کیا ہے یار, چھوٹی سی بات پہ ناراضگی ہوئی اور ناراضگی کی عمر ہفتہ 10 دن نہیں, اور ہم لوگ باقاعدہ فخر سے بتاتے 20 سال ہو گئے بھائی کو منہ نہیں لگایا, میں تھوک کے چٹتا نہیں. یہ تو ایسے ہم نے بیٹے بھی اولاد بھی دیکھی جنہوں نے اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا ہے کہ ابا جی آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. میں اس نالائق بیٹے کو جانتا ہوں جس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا تھا کہ ابا اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. والد پہلے دنیا سے چلا گیا. محلے دار رشتہ داروں نے کہا یار زندگی میں اختلاف تھا, اب تو وہ چلے گئے ہیں, اب تیرا حق ہے نا ان کو غسل دینا, کفن پہنانا, لاشا اٹھانا, جنازے گاہ لے جانا, جنازہ پڑھنا, قبر میں اتارنا, مٹی ڈالنا, آنسو بہانا. صفات تھا, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا. اس نے کہا والد سے وعدہ کیا تھا بھائی جان, نہیں اس نے اپنے باپ کو غسل دیا, نہیں اس نے باپ کا لاشا اٹھایا, نہیں اس نے قبر میں اتارا, نہیں مٹی ڈالی, نہیں آنسو بہائے. مجھے بتائیے گا عرش کا رحمان ایسے نالائق بیٹوں کو معاف کرے گا؟ ایسے نالائق بیٹوں کی اللہ نماز قبول کرے گا, روزہ قبول کرے گا, حج قبول کرے گا, زکوٰۃ قبول کرے گا, تبلیغی گشت قبول کرے گا؟ منہ پہ اللہ مارے گا. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ لوگوں کو صبح نماز کی دعوت دیتا ہے. اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں نظر آتا ہے, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے. یہ کتنا سعادت مند خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے. بہت ساری دعائیں میرے لبوں پہ تھے. ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا بہت بڑی بات, چرب زبان تھا. مجھے کہتا ہے مجھے بٹھاؤ اور میرے والد کو, اگر میں غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا یار بوڑھے ہو گئے ہیں, تھوڑی سی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا, یہی ہوتا ہے نا, ناراض ہو جاتے ہیں اور جھڑکتے بھی ہیں, یہی ہوتا ہوگا. میں نے کہا پیچھے پلٹ کے دیکھو, بچپن, لڑکپن, جوانی, حاجی ثناء اللہ سی بھی کوئی نہیں صفائی, زندگی میں ہم نے بھی بڑا ستایا, دکھ دیے, یہ شعوری طور پہ نہیں, وہ بیماری کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے. میں نے کہا جا معذرت کر کے آ. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں بہت سارے آنسو. میں نے کہا کیا بنا, کیسا ہے؟ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, میرے والد نے مجھے سینے سے لگا لیا. اور جوانوں میں کہتا ہوں آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا ہوگا. لیکن اس وقت کے پچھتانے سے حاصل کیا ہوگا, یہاں تو بیٹوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا, 6 ماہ ان سے ملاقات ہی نہیں کرتے. یہ تو ماں باپ کے ساتھ رویے ان کے یہ ہیں. اور بھائیوں کے آپس میں اختلاف, چھوٹی سی بات میں نے کہا اختلاف ہوا, اور پھر ساری زندگی ہم نے رستے بدل لیے. بلکہ بعض بھائیوں نے تو ناراضگیاں سنبھال کے رکھی ہیں. ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی
تو میں اس سے بدلہ لوں گا. تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے. یہ بدلہ پتہ کیا لینا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے جب نئی رشتہ داری ہوتی ہے نا تو لوگ سب سے پہلے سوال کرتے اس کا چچا، اس کا تایا، اس کا فلاں رشتہ کیوں نہیں آیا. ظاہر ہے بھائی اگر اس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی تو خاک نہ بائے گا ہمارے ساتھ. تو وہ انتظار میں ہے کہ اس کو اب میری ضرورت ہوگی. اور جو لوگ سمجھاتے ہیں نا دوسرے کو، جس کی بیٹی ہے وہ کہتا ہے گدے نے پیو کھنا کڑا پیو بن جا اپنا کام کر، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بھائی سے معذرت نہیں کرنے گیا. وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلنے والا جس نے کہا بھائی آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا، بھائی آئے گا تو دھکے دوں گا، بھائی آئے گا تو برادری میں پرے پنچایت میں ذلیل کروں گا، یہ شعوری طور پہ ذلت اٹھانے کے لیے چلا گیا. اس نے ٹھڈے بھی مارے، اس نے گالی بھی دی، اس نے دھکے بھی دیے. شادی ہوئی وہ اپنے گھر میں اور یہ اپنے گھر میں. ناراضگی اسی جگہ پہ کھڑی ہے. ہم نے تو ایسے ایسے بھائی بھی دیکھے جو مرنے لگے. دیکھیے سر، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے نا. ہم مرنے لگے، زندگی موت سے جنگ ہے، تو کیا ہم نے کہا کہ جلدی سے میرے بھائی کو، میری بہن کو بلاؤ، میں نے بہن کا حق کھایا میں واپس کروں، بھائی اس کو ناراض کیا، اس کو تکلیف دی، اس سے معذرت کو نہ. باقاعدہ ہم بچوں سے وعدہ لیتے ہیں اگر میں مر گیا تو میرے جنازے تے میرا پرا نہیں آنا چاہیے، تکے دے کے کرنا. میری بہن آوے، پھوپھی تو اڑی آئے تو تکے دے کے کر دینا. زندگی میں کیا نفرت کمانے آئے تھے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں احسار و محبت وہ مدینے جیسی؟ اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اپنوں سے خوف آنے لگا. یہ بچوں کو مرتے وقت بھی نفرت کا درس سکھا کے گئے. کیا زندگی میں نفرت کمانے آئے ہیں؟ کیا نفرت کا کاروبار کرنے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے رشتوں کو جوڑتے ہیں. سل من کاتا کا وات من حراما کا. فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم ان کی جھولیاں بھرو. اور میرے نبی تو رشتوں کی قدریں سکھاتے ہیں، میرے نبی تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ سگا بھائی بھائی کے ساتھ کلام نہیں کرتا، اور سکی بہن کے ساتھ بھائیوں نے رشتے توڑ دیے، اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. تو بھائی جان عرش کا رحمان کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. میں سوال کروں گا ان بھائیوں سے جنہوں نے آپس میں تعلق توڑے. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو، بچپن کا وہ زمانہ یاد نہیں آیا؟ اور یار دھندلا سا تو ہوگا نا، بچپن کے وعدے یاد نہیں؟ ہم بڑے ہوں گے، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو داوڑا اٹھاتے دیکھا مستری کے پیچھے، ہم نے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتے دیکھا، کوڑتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے، ہم اسائے پیری بنیں گے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ. اپنے بوڑھے باپ کو اپنی برادری میں نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ خواب، وہ سپنے کہاں گئے یار؟ اور دوسری بات یہ ہے، میں بھائیوں سے یہ بھی سوال کروں گا، وہ بچپن میں بے پناہ محبت، ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بننا، اور یار انگلی تھام کے اسکول جانا، کہاں گئی وفائیں؟ کہاں گیا وہ پیار؟ آج چھوٹی سی بات پہ 1 انچ دیوار رکھنے پہ بھائی نے بھائی کے ساتھ تعلق توڑ لیا. آئیے دوستو، رشتوں کو جوڑنے اور رشتوں سے جو ہے وہ آپس میں محبت کے رشتے کو جو ہے وہ بے پناہ ایک دوسرے کو محبت دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑ جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیزم بھائی محمد عامر صاحب کی دعوت میں میں اور آپ حاضر ہوئے. اللہ اس بھائی کی محنت کاوش قبول فرمائے اور ان کی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اللہ سچا خادم بنائے. علماء کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً اعزاز، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت اور رضوان سے بھرپور فرما. علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرما. علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما. اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. عزیزم بھائی عامر صاحب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ اتنا عطا فرما کہ کوئی کمی باقی نہ رہے. ان کے بچوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. لنگر کھانے کے لیے اوپر ہال میں تشریف لے جائیے اور وہاں پر مسجد کا احترام کرتے ہوئے وہاں